نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 53 سے ہم اپنا لیسن شروع کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہو، بیوتا گھروں میں، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا مگر ان یہ کہ یؤذن اجازت دی جائے لکم تمہیں، الا طعامی کھانے کی طرف، غیر نہ کہ ناظرین انتظار کرنے والے، ایناہو اس کے پکنے کا، ولیکن اور لیکن، اذا جب دعیتم بلایا جائے تمہیں، فادخلوا پس داخل ہو جاؤ، فاذا پھر جب طعمتم کھانا کھا چکو تم، فانتشروا پس منتشر ہو جاؤ، ولا اور نہ مستأنسین جی لگا کر بیٹھنے والے، لحدیث باتوں کے لیے، انا بے شک ذالکم یہ کانا ہے، یؤذی ایزا دیتا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی پس وہ شرماتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ پس وہ شرماتا ہے، منکم تم سے، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، من الحق حق سے۔ اب یہاں جو ہے اس آیت میں بیسیکلی جو ہے جسے کہہ لیں کہ گھروں میں آنے جانے کے آداب جو ہے نا وہ سکھائے جا رہے ہیں، اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی بیسیکلی کھانے کی دعوت پر اگر بلایا جا رہا ہے تو چلے جاؤ، اور سب سے پہلی بات کیا کی جا رہی کہ بنا اجازت کے یوں ہی جو ہے گھروں میں انٹر نہ ہوا جائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ آیات جو ہیں اسپیسیفک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہاں پر بیوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اور آبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اگزامپل ہے، ماڈل ہے، تو ان کی بات کر کے ایکچولی یہ بات کیا ہے، سبھی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے بنا اجازت کے مت داخل ہو، جب اجازت دی جائے یعنی کھانے کی دعوت ہے، بلایا جا رہا ہے، تو کیا ہے کہ چلے جاؤ، اور نہ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ غیر ناظرین اناہو، اور نہ ہی یعنی اس کے پکنے کا انتظار کرنا پڑے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھانے پہ بلایا اور ابھی کھانا ابھی پکا نہیں ہے تو جو ہے کھانا پکنے سے پہلے ہی جو ہے مہمان جو ہے وہ جا کر بیٹھ جائے۔ اور پھر کیا ہے، یعنی وہی بات کہ اجازت دی جائے کہ داخل ہو جاؤ، بلایا جائے تو جاؤ، اور یعنی اجازت ملنے پر جاؤ، دعوت دی جا رہی ہے، کھانے کی دعوت ہے تو کھانا جب ریڈی ہے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر کیا ہے، پھر بلا وجہ جو ہے وہاں پر نہیں بیٹھو، اور خام خواہ کی گپیں لگانے کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھو، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یؤذن نبیہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ بس وہ شرماتا ہے تم سے، یعنی آپ گئے، آپ کو بلایا گیا، کھانے کی دعوت تھی، کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں اور دیر تک وہاں پر باتیں جاری ہیں، اور گھر والوں کا آپ خیال نہیں کر رہے، جو میزبان ہے، جو ہوسٹ ہے، کہ آیا وہ تھکے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی اور بھی کام ہے، تو آپ بلا وجہ کا جو ہے وہاں پر بیٹھ رہے ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے، آپ ہی کی بیسیکلی خاص واقعہ بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے obviously ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تو اس چیز سے شرماتے ہیں، یعنی جھجک محسوس کرتے ہیں کہ گھر آئے مہمان کو جو ہے خود کہا جائے کہ اب آپ چلے جاؤ۔ تو آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے حق سے نہیں شرماتا۔
اب کیا تھا کہ یعنی یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان مینرز کو، ان ایٹیکیٹس کو یعنی قرآن کے تھرو جو ہے وہ بتا دیا، تمام مسلمانوں کو اس چیز کی تعلیم دے دی۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا، اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ، تم مانگو ان سے، کن سے؟ یہاں پر خاص جو ہے ازواج مطہرات کی بات ہے کہ جب تم ان سے کچھ مانگو، متاعن یعنی سامان، کوئی ضرورت کا سامان ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس مانگو ان سے، میو ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ یہاں پر خاص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بات ہے کہ صحابہ کرام کو جب ان سے کوئی کام ہے، کوئی ضرورت، کوئی چیز ان کو چاہیے، کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ازواج تک جو ہے، ازواج مطہرات تک، امہات المومنین تک جو ہے وہ کیسے اپروچ کریں گے؟ ڈائریکٹ نہیں ہوگی، بلکہ کیسے ہوگی؟ میو ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے ہوگی، کرٹن کے پیچھے سے ہوگی، بیچ میں کوئی، جسے کہہ لیں کہ اسکرین ہوگی، کوئی بیچ میں بیریئر ہوگا، کوئی پردہ نما چیز ہوگی، جس کے تھرو جو ہے وہ یعنی بات کریں گے، یا پھر یہ کہ ان سے کوئی سوال وغیرہ کریں گے، جو کچھ بھی ہے۔ اب یہ جو پیٹرن بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرنے کا، یا ان سے کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے یا کچھ مانگنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کہ بیچ میں جو ہے وہ پردہ ہونا چاہیے۔ اور پردہ مینس یعنی یہ جو حجاب ہے یہاں پر، یہ خاص طور پر یہ جو جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں کرٹنز جو ہیں ونڈوز پر لگائے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی کوئی چیز، کوئی بیریئر، کچھ بھی ٹائپ ہو سکتا ہے، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے could be anything نا۔ اور اب اس چیز کو کہ اس طرح سے پردے کے پیچھے سے بات کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ یہ بات اس طرح سے کرنا کہ پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے ان سے بات کی جائے، یہ عمل کیا ہے؟ یہ بہت پاکیزہ ہے، یہ بہترین ہے۔ کس لیے؟ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ ان کے کن کے؟ یعنی ازواج مطہرات، یہاں پر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی بات ہے، مومنین کی اور ازواج مطہرات کی بات ہے، کہ اگر آپ ان سے، ازواج مطہرات سے جو ہے، امہات المومنین سے پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ یہ دونوں کے دلوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی مومنوں کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی کہ کیا کریں؟ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ولا، اور نہ، ان یہ کہ تنکحو، تم نکاح کرو، ازواجہ، اس کی بیویوں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعدہ، اس کے بعد، ابداً، کبھی بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے یعنی یہ چیز منع کر دی گئی کہ کوئی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ انا، بے شک، ذالکم، یہ، کانا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیمن، بڑا، یعنی اس طرح سے جو ہے یعنی ایک چیز منع کر دی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس چیز کو منع کر دیا گیا۔ اور ایسا کرنا کیا ہے؟ ان ذالکم، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کہ بے شک اگر کوئی اس طرح سے کرے گا، یہ تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس آیت کو، خاصی لمبی آیت تھی، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں، اور پہلے ہم اس کا جو ہے تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کب جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس کا خاص بیک گراؤنڈ ہے جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شادی کی، جیسے کہ ہم ابھی اسی صورت میں حضرت زینب کا جو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا نکاح جو ہے آسمانوں پہ کیا، اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ تو بہرحال جب نکاح ہوا تو اس کے بعد جیسا کہ یوزولی ولیمہ ہوتا ہے، تو ولیمے کی دعوت تھی،
اور یہ جو ولیمہ تھا بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ بڑا لگژری قسم کا ولیمہ تھا، اس سینس میں کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ بہت ہی سمپل، یعنی بہت ہی بیسک سی چیز کے ساتھ بھی ولیمہ تھا۔ اور یہ جو لگژری وہاں پر یعنی نظر آ رہی ہے، جس کو لگژری کہا گیا، وہ کیا تھا؟ روٹی گوشت۔ تو وہاں پر روٹی گوشت کا اویلیبل ہونا، یہ کائنڈ آف کیا تھا کہ بہت ہی زبردست قسم کی دعوت تھی۔ تو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جوہر سے شادی کی خوشی میں جو ہے روٹی اور گوشت کی دعوت کی۔ اور حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دینے کے لیے بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجا کہ جائیں لوگوں کو انوائٹ کریں اور آ کر جو ہے وہ اس طرح سے جو ولیمے کی دعوت ہے اس کا کھانا کھا لیں۔ اب وہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، یعنی بیسیکلی ایٹ اے ٹائم سب نہیں آ رہے تھے، ڈفرینٹ جسے کہہ لیں کہ بیچز میں یا گروپس میں، کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھایا، کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے، پھر کچھ لوگ آئے، ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، وہ آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے۔ تو اس طرح سے یہ چیز چل رہی تھی۔ اور جو ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح سے لوگ آتے جاتے، کھانا کھاتے جاتے، اور حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہا کہ جس کو میں کھانے کے لیے بلا سکوں، یعنی تقریباً سب لوگوں کو انویٹیشن دی گئی اور سب لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نہیں رہا جسے کھانے کے لیے میں بلاؤں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کھانا اٹھا لو، یعنی جو باقی چیزیں ہیں ان کو سمیٹ لو۔ اب کیا تھا کہ 3 لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اور جیسے کہ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کے جو گھر تھے وہ ہمارے گھروں کی طرح ماشاءاللہ سے یوں بڑے بڑے گھر نہیں تھے، with so many rooms، ایسے نہیں تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے، اور جو ہے بہت بڑی سپیس نہیں تھی۔ تو کیا تھا کہ 3 لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پہ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ یہ ولیمے کا تھا تو حضرت زینب بھی وہیں پر تھیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی جگہ تھی، تو وہ بھی جیسے دیوار کی طرف، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف جو ہے وہ رخ کیے بیٹھی تھیں، یعنی ایک کارنر سے میں۔ تو کیا تھا کہ یعنی یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن سٹل ابھی 3 لوگ ایسے تھے کہ کھانا کھا چکے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ باتوں میں مشغول تھے۔ اب آبویسلی چونکہ رات ہو رہی تھی، اور جو ہے ایٹیکیٹس اور مینرز تو یہی ہے کہ اب کھانا کھا لیا، کچھ ٹائم آپ نے اسپینڈ کر لیا، اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ لیکن کیا تھا کہ وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے، اور اٹھ کر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر جو ہے ان کو سلام کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے بھی ظاہر سی بات ہے جواب دیا، اور پھر پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کرتے کرتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور پھر جب واپس آئے، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے جب آپ واپس آئے، تو پھر بھی وہ 3 آدمی جو تھے ابھی تک باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چونکہ بہت حیادار تھے، اور یعنی آپ خود سے یہ نہیں کہہ سکے کہ اچھا بھئی اب بہت رات ہو گئی، اب آپ چلے جاؤ۔ تو پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر سے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، اور وہیں پر آپ جو ہے تشریف فرما ہو گئے۔ اور پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے جا کر آپ کو اطلاع دی کہ وہ لوگ جو ہے، یعنی وہ جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جا چکے ہیں۔ تو پھر آپ واپس تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو آپ کا ایک قدم مبارک جو ہے وہ دروازے کے اندر تھا اور دوسرا باہر تھا۔ تو میرے اور آپ کے مابین، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں، یعنی حضرت انس کے بیچ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو ہے وہ پردہ لٹکا دیا گیا۔ اور وہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی، جیسے کہ اس کے آخری حصے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا کہا گیا کہ جب تم جو ہے ازواج کے ساتھ بات کرو، ازواج مطہرات کے ساتھ بات کرو، تو کیسے کرو؟ من ورائی حجاب، پردے کے تھرو بات کرو۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس میں بیسیکلی مینرز بھی بتائے گئے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں، کھانے کی دعوت ہو، کب جانا چاہیے، کب نہیں جانا چاہیے، اور جب انویٹیشن دی جائے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ جو میزبان کے رائٹس ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکھائی گئیں۔
اب यहाँ पर जो है एक चीज़ बताई जा रही है कि बिला इजाज़त जो है वो नहीं जाना चाहिए। बिला इजाज़त जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देखें कि यहाँ पर वसल्लम के घर को एग्जाम्पल बनाकर, नमूना बनाकर एक बात जो है वो सभी को समझाई जा रही है। और ये रूल्स जो हैं वो सभी के लिए हैं कि बिना इजाज़त जो है वो घरों में दाखिल ना हुआ जाए। और इजाज़त लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो है अहले अरब में जो है ना ये चीज़ बड़ी कॉमन थी और बड़ी एक जाहिलाना सी जिसे कह लें कि प्रैक्टिस थी कि अगर किसी शख्स को किसी दूसरे से मिलना होता तो यानी बेधड़क जो है लोग दूसरों के घरों में दाखिल हो जाते थे। और इजाज़त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप जो है पहले से बताएं या बाहर खड़े होकर इजाज़त लें कि आप जो है अंदर आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो बिला झिझक जो है वो बिना इजाज़त के जो दूसरों के घरों में घुस जाते थे। तो यहाँ पर ये जो गैर मुहज़्ज़ब किस्म की आदत थी, इसको इससे रोका गया और इजाज़त लेने का तरीका जो है वो बताया गया। और ये देखें ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये मैनर्स जो है ना बेसिकली छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ख़्याल रखा जाए तो ये इनका इफ़ेक्ट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। यानी दोनों वेज़ में हो जाता है, अगर आप नहीं रखते तो भी बहुत यानी बुरा असर होता है, और अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें तो बहुत अच्छा असर होता है। क्योंकि प्राइवेसी जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एक को। हर एक के नज़दीक उसकी प्राइवेसी जो है ना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यानी ऐसे ही है ना कि आप अपने घर में बिल्कुल फ्री अ, बड़ी आज़ादी के साथ जैसे जिस तरह से भी चाहें आप रह रहे होते हैं, जिस हुलिये में भी आप चाहें कंफर्टेबल रह रहे होते हैं। तो और वो चीज़ ऐसी होती है कि आप सबके सामने उस चीज़ को अयान नहीं करना चाह रहे होते। आप नहीं चाह रहे होते कि दूसरे लोग आपको जिस हाल में आप अपने घर में हैं आप फ्रीली रहना चाह रहे हैं, कंफर्टेबली रहना चाह रहे हैं, तो उसी हाल हुलिये में कोई दूसरा भी आपको देख ले। किसी को आप अलाउ करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। लेकिन अगर हर कोई बिना इजाज़त आपके घर में घुस जाए, तो आप सबके सामने चले जाएँगे। तो ये चीज़ जो है किसी को भी पसंद नहीं आती। और जस्ट इमेजिन इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सोचें कि इवन दो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्ती है और आप घर में इस तरह से हैं या कोई भी चीज़ घर में ऐसी चल रही है जो कि आप चाह रहे हैं कि बस किसी को पता ना चले, आप किसी के सामने उसको लेके नहीं आना चाह रहे या आपका हुलिया ऐसा है, तो आपकी बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी दोस्त भी क्यों ना आ जाए बिना इजाज़त के, तो आपके दिल में थोड़ी-सी जो है ना वो पैदा हो जाएगी कि भई ये क्या बात हुई। यानी ये फीलिंग्स जो है ना आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ये ख़ाम-ख़ाम में जो है ना दिल में एंटर हो जाएँगी कि भी अच्छा होता कि ये मुझे थोड़ा-सा बता देती आने से पहले ताकि मैं इस तरह कर लेती। तो है क्या, ये बेसिक सा मैनर है, छोटी-सी बात है, लेकिन आपस में दिलों को अच्छा रखने के लिए, दिलों को जुड़ा रखने के लिए, दिलों में मैल पैदा ना हो, एक-दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स ना आए, एक-दूसरे के लिए बुरी फीलिंग्स ना आए, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हर एक पर आता है, यहाँ पर देखें ये कोई ऐसे ही नहीं कहा गया, ये बेसिकली एक हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, मत दाखिल हो, बगैर इजाज़त के मत जाओ। यानी दूसरों की प्राइवेसी का जो है वो ख़्याल रखो। हाँ, कब दाखिल हो सकते हो? युअज़न लकुम, कि जब तुम्हें बुलाया जाए, जब तुम्हें इजाज़त दी जाए, तो चले जाओ। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इजाज़त जो है देखें वो भी हमें 2 तरह से नज़र आती है। एक तो यही है कि आपने बोलकर अल्फ़ाज़ के ज़रिए से इजाज़त लेनी होती है। किसी भी तरीके से आप उनसे जो है पूछेंगे और अगर आप वो कह देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो आप चले जाएँ। और दूसरा समटाइम्स ये भी होता है, उर्फ़ी इजाज़त यानी नोन है, इसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, तो ख़ाम-ख़ाह में आप फिर वहाँ पर तकल्लुफ़ में नहीं पड़ेंगे कि नहीं-नहीं मुझे यहाँ पर भी इजाज़त माँगनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने अपने घर में कोई गैदरिंग रखी है, कोई दर्स रखा है या कुछ है, उसमें बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं। अब वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे जो उन्होंने टाइम दे रखा है, उस पे वो अपने घर का दरवाज़ा जो है ना थोड़ा-सा खुला छोड़ देते हैं। और अब आप दरवाज़ा खुला देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको परमिशन दे चुके हैं कि आप इस वक़्त उनके घर में आ जाएँ।
ایک ٹائم فکس ہو چکا ہے، آپ کو وہ الاؤ کر چکے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ ہمارے گھر آ سکتے ہیں، آپ اس ٹائم پہ ہمارے گھر آئیں۔ تو یہاں پر پھر جو ہے نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیزی ہیں، ایسے کام میں ہیں کہ جہاں پر وہ کام کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، اسی لیے انہوں نے دروازہ جو ہے نا تھوڑا کھولا چھوڑ دیا ہے تاکہ ان کو بار بار جو ہے وہ ڈور تک نہ آنا پڑے، اور جو بھی آ رہا ہے وہ بس جو ہے یعنی آئے اور اپنی پریزنس جو ہے، جیسے کہ ہم آلریڈی سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنی پریزنس کو نون کر دینا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ دروازہ کھلا ہے تو اچھا جی دروازہ کھلا ہے تو چپ کر کے جا کے پیچھے سے بھو اس کو ڈرائی دو، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو زوردار آواز سے سلام کر دیں، اپنی پریزنس کو نون کر دیں کہ بھی آپ دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آپ انٹر ہو چکے ہیں ان کے گھر میں نا۔ تو عرفی اجازت یعنی یہی ہے جو کہ نون ہے، آم، جس کو کہ یعنی آپ وہی بات ہے کہ وہاں پر پھر پوچھنے کی اجازت جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے آم، یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے، اب یہاں پر پرائیویسی کا ہم تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اگر کسی کے گھر میں جائیں، آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں ایک اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک آپ کو یعنی جہاں بٹھایا جائے، جہاں تک لے جایا جائے، اپنے آپ کو وہیں تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ میزبان آپ کو ایک جگہ بٹھاتا ہے اور وہ خود کسی کام میں ادھر ادھر جاتا ہے، تو خود ہی مہمان اٹھ کر جو ہے گھر کے دوسرے جو ایریاز ہیں، گھر کی دوسری جو جگہیں ہیں، ان کی انسپیکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر جس طرح سے جتنی آپ کو یعنی دی گئی ہے وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ آ، اور یہ بھی چیز جیسے کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوسٹ کے متعلق آ رہی ہے نا کہ اس کو تکلیف میں نہ انسان ڈالے، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھے، اس کی پرسنل سپیس کا خیال رکھا جائے، اور اس کا جو حق بنتا ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، اس کو کسی بھی طریقے سے یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان جو ہے اس کو بہت عزت دی گئی ہے کہ اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا کہ اگر آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو آپ اس کو یعنی عزت دیں، اس کا اکرام کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، یہ اٹس اے پارٹ آف آور ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے مہمان پر بھی یہ ہے کہ وہ اپنے میزبان کا ہر طرح سے خیال رکھے، اس کو اپنے رویے سے، اپنی کسی بھی چیز سے جو ہے اپنے میزبان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ تکلیف نہ دے۔ اور اس میں ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے جس سے ہم اپنے بیسیکلی میزبان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، وہ ہوتی ہے انتظار کی تکلیف۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، بتا دیتے ہیں کہ بھی آپ اس ٹائم پہ آئیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہے بہت بہت لیٹ جو ہے جاتے ہیں۔ یعنی اگر 5 بجے کا ٹائم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں، بس 5 بجے کا ٹائم ہے تو 6:30 بجے ہم جو ہے نا چلے جائیں گے، یعنی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ جو ہے نا ایک کامن سا وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا یعنی بیچارہ میزبان جو ہے وہ تکلیف میں سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کھانا ایوری تھنگ اس نے ریڈی کر رکھی ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی گرما گرم اچھا سا جب اس نائس اینڈ فریش ہے اس میں جو ہے وہ سرو کرے۔ اب انتظار میں کیا ہوتا ہے، بیچارہ کبھی کھانا جو ہے اس کا کبھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، کبھی ری ہیٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے جو تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بیچارے لوگ جو کہ آلریڈی ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس انتظار کی کوفت میں سے، انتظار کی تکلیف میں سے جو گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتظار جو ہے نا بیسیکلی چاہے تھوڑی ہی دیر کا کیوں نہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یعنی بیسیکلی کہ آپ بس کسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اب آئے اب آئے اب آئے اب آئے، تو یہ کافی جو ہے نا انسان کو اندر سے جو ہے نا وہ بے چینی میں ڈال دیتی ہے یہ چیز۔ تو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پنکچویلٹی جو ہے نا یہ ایک کوالٹی ہے، یہ ایک خوبی ہے کہ آن ٹائم آپ چیزوں کو رکھیں۔ اور ہم اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ شاید ایکچولی ہم الٹا چلتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ لائک جو پہلے سے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ تو پتہ نہیں فارغ ہی تھے جو یہ ٹائم پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، یا یعنی ان کو بیسیکلی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو لوور سمجھا جاتا ہے۔ اور جو لیٹ کمرز ہوتے ہیں
وہ بیسیکلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم بڑے ویلیویبل ہیں، اور وہ ویلیویبل کیوں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اٹ فیلز گڈ کہ سب لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، سب بیٹھے ہیں اور نہ ہم نہیں پہنچے، سب انتظار میں ہیں کب ہم آئیں کب ہم آئیں۔ تو یہ چیز ان کو جو ہے نا لائک ان کے اندر اس سینس کو پیدا کر دیتی ہے کہ شاید ہم بہت ویلیویبل ہیں۔ تو اگر ہم ریالٹی میں دیکھیں تو یہ شو کرتا ہے آپ میں یہ خوبی نہیں ہے، آپ میں جو پنکچوالٹی کی خوبی ہے اس سے آپ بیسیکلی محروم ہیں۔ یہ ایک بہت، جسے کہہ لیں کہ اگر آپ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں آگے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو لیٹ کمرز میں سے نہیں دیکھیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے یعنی ہر جگہ وہ لیٹ پہنچتے ہیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک کوالٹی ہے جس کو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے یعنی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا اگر ہم پہلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں شاید اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اور یعنی یہ چیز کہ میزبان کو جو ہے انتظار کی اذیت سے جو ہے وہ بچانا چاہیے، اور پھر وہی بات کہ میزبان جہاں بٹھائے وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، اس کی خام خواہ کی جو کیبنٹس ہیں، ڈرارز ہیں، اور ادھر ادھر جو سٹف ہے اس کو کھولنے سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر آپ لیٹ ہیں اور سم ٹائمز کوئی جینوئن ریزن ہو جاتی ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ انفارم کر دیں، بتا دیں میزبان کو، تاکہ اسے پہلے سے پتا ہو، تسلی ہو، پھر وہ جو انتظار والی کیفیت ہے وہ اس میں سے نہ گزرے، بلکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا گیسٹ جو ہے وہ لیٹ آئے گا، اتنی دیر جو ہے وہ ٹھہر کر آئے گا۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جتنے لوگوں کو بلایا جائے اتنے ہی جائیں۔ یعنی اگر گھر میں ہمارے جیسے اگر ہمیں کسی نے انوائٹ کیا ہے اور ہمارے ہاں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، تو اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب ہم ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اور اس میں یہ ہے اب آبویسلی کہ یعنی یہ بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اچھا اب گیسٹ ہیں ان کو آپ گھر پر چھوڑ کے جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ میزبان سے اجازت لی جائے، اس کو بتایا جائے، اس کو انفارم کیا جائے، اس کے لیے سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ بلایا تو اس نے آپ کو ہے، آپ کی فیملی کو بلایا ہے، لیکن 4-5 لوگ آپ کے گیسٹ تھے اور وہ ایز اے سرپرائز جو ہے اس کے پاس آ رہے ہیں، اینڈ ٹائم پہ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ان کے گھر تو مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میزبان کو جو ہے آلریڈی انفارم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہاں پر جو چیز بتائی ہے کہ کھانے کی بات ہے کہ یعنی یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جو ہے یعنی کب جایا جائے، جب کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس وقت جاؤ۔ اور ابھی ہم نے بات کی کہ لیٹ نہیں جانا چاہیے، دیر سے نہیں جانا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ارلی بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیسے ہے کہ این یؤذن لکم الی طعام، کیا ہے، غیر ناظرین اناہ، کہ کھانے کے لیے بلایا ہے اور آپ کب پہنچ گئے ہیں کہ ابھی کھانا پکا بھی نہیں ہے، کھانا بھی ریڈی بھی نہیں ہے، اور میزبان بیچارہ خوب خوب کاموں میں مصروف ہے، اور آپ جو ہے نا آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسپیشلی جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں جس طرح سے یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو ایک بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے اور آخری ٹائم تک اس کے کام چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے، کیونکہ آپ نے سارا ٹائم کے حساب سے رکھا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا یہ کام اس وقت پہ، یہ کام اس وقت پہ، اور فائنلی جو ٹائم ہے دعوت کا اس سے پہلے یہ میرے سارے کام جو ہے ڈن ہو جائیں گے، تو اگر کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے تو آپ کا وہ جو سارا اسکیجول ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو آیا ہے آپ اس کو رائٹ اوے چھوڑ کے کچن میں نہیں جائیں گے، آپ جو آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ گیا ہے آبویسلی آپ اس کو ویلکم کریں گے، بٹھائیں گے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ باتیں شاتیں کریں گے، اور پھر جو ہے آپ کو بہت جو ہے آکورڈ بھی لگے گا کہ اچھا اب یہ آیا ہے اور میں اٹھ کر جو ہے کچن میں کام کرنے لگ جاؤں۔ تو سم ٹائم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی ہیں، دیٹس فائن کہ اگر آپ 2 منٹ کے لیے گئے 2-4 منٹ کے لیے اور کچن میں اپنے کام کو دیکھ کر سمیٹ کر آ گئے، لیکن سم ٹائم کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے وہاں جانا پڑ رہا ہے، اب مہمان آپ کا بیٹھا ہے ادھر گیسٹ روم میں اور آپ کچن میں ہیں، خود بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا اور مہمان کو بھی، اور سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی نہ چاہیں کہ مہمان آپ کا کچن میں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے،
کیونکہ آپ اس کے سامنے وہ سارا کام کرنا نہیں چاہ رہے. تو سبحان اللہ، یعنی ہر لحاظ سے جو ہے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ پرابلم میں نہ آئیں، جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں نہ پڑ جائیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب کھانا کھا لو تو پھر کیا کرو، فن تشرو، پھر منتشر ہو جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، کہ باتوں میں جی لگانے والے بن کر نہ بیٹھو. تو اب یہ بھی ہمیں ایک مینر بتایا جا رہا ہے کہ جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد دیر تک کی جو سٹنگ ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب اس میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل مین کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے، اگر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھانے کے بعد اور کچھ ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا تو اس کے بعد جو ہے اب میزبان بہت تھکا ہوا نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ کام کر کر کے جو ہے نا بالکل تھکن سے چور ہے، اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے گیسٹ جو ہیں وہ چلے جائیں تاکہ وہ اپنی باقی چیزوں کو سمیٹ لے. پھر تو ایسی صورت میں یعنی سب جانتے ہوئے بھی، اور وہ جو ہے مروتاً صاف پتہ چل رہا ہے کہ جس اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹھیں نہیں بیٹھیں، تو ایسی صورت میں پھر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جبکہ آپ کے سامنے ساری سچویشن بالکل کلیئر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس جو ہے نا یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے ان سے گپے لگانے کا، تو کوئی بات نہیں بس بیٹھے رہو. خیر ہے اگر میزبان جو ہے نا تھوڑا تنگ بھی پڑ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اٹھ کے چلے جائیں، لیکن باتیں کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا دل لگا ہوا ہے، تو نہیں اٹھنا چاہیے. تو یہاں پر اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے. ہاں البتہ دوسری طرف جو ہے، اگر جو ہے آپ کا میزبان آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ واقعی دل سے چاہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں باتیں کریں، تو پھر ایسے میں کچھ حرج نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، مین جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ میزبان کو تنگی سے بچانا، میزبان کو تکلیف سے بچانا. تو یہاں پر پھر ہم خود جج بنیں گے کہ اگر ہماری وجہ سے میزبان تکلیف میں پڑ رہا ہے، ہمارے بیٹھنے سے، ہماری گپے لگانے سے، دیر تک وہاں پر رہنے سے، تو پھر جو ہے وہاں سے انسان اٹھ جائے، اور اگر نہیں تو یعنی آپ وہاں پر ٹائم جو ہے اسپینڈ کر سکتے ہیں. اور پھر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو جیسے کھانا وغیرہ سب سرو ہوتا ہے تو سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو کچھ سامنے رکھا گیا ہے جس طرح سے ہے ویسے ہی لے لینا چاہیے. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ خام خواہ میں یعنی کوئی چیز ہے تو اچھا اس کے ساتھ وہ نہیں تم نے بنایا، تو وہ بیسیکلی ہم کیا کہ جو ہے نا بیچارے کو شرمندہ ہی کر دیتے ہیں. یا کچھ ایسی چیز مانگ لینا کہ اچھا اس کے ساتھ وہ پڑا ہوا ہے گھر میں، وہ نکال لاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو اگر نہیں ہوگا تو اس پہ بھی اس کے لیے تھوڑی شرمندگی کا باعث ہے. اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بھی آئے گا کہ اوہو میرے مہمان نے مجھ سے یہ مانگا اور میرے پاس نہیں تھا، میں اس کو سرو نہیں کر سکا. تو ایسے میں بھی یعنی آبویسلی کیا ہوتا ہے کہ میزبان اپنا بیسٹ جو ہے وہ سامنے رکھ چکا ہوتا ہے، جو کچھ وہ جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ سارے کا سارا اس نے بیسیکلی سامنے اس نے پریزنٹ کر دیا ہوتا ہے. تو اسی پہ ہی جو ہے اکتفا کرنا چاہیے، اور خام خواہ کے جو ہے یعنی فرمائشیں یا مطالبے کر کے جو ہے نا میزبان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے اگر بچے وغیرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ یعنی جو ہے بچوں کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ وہ جیسے چاہیں جس طرح سے چاہیں دوسروں کے گھر میں ادھم مچائیں، چیزوں کو خراب اور برباد کریں، اور آتے جاتے کھانے میں ہاتھ ڈال کر جا رہے ہیں، ادھر ادھر سے گندے ہاتھ لے کے آ رہے ہیں، اور کھانا سامنے انہوں نے لگایا ہوا ہے، کبھی اس میں سے کچھ اٹھا لیا یا یوں ہی ہاتھ مار دیا. تو اس میں بھی جو ہے یعنی خود جو ہے جو مائیں ہیں ان کو بیسیکلی رسپانسبل ہونا چاہیے کہ اگر ان کے بچے کچھ بھی غلط وہاں پر کر رہے ہیں جو کہ میزبان کو انوائے کر سکتا ہے، تکلیف میں ڈال سکتا ہے، تو خود آگے ہو کر جو ہے اپنے بچوں پہ یعنی سپروائز بیسیکلی اپنے بچوں کو خود کرنا چاہیے. اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی میزبان ہی کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ ہم آئے ہیں ہمارے بچوں کو بھی ابھی یہی سنبھالیں یہی دیکھیں.
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے کھانے کے معاملے میں بھی بچوں کو یوں ہی سمٹائمس کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور مائیں کہتی ہیں چلو بس خود ہی لے لو، خود ہی ڈال لو، تو وہ اتنا اتنا کھانا ڈال لیں گے یا آدھا گرائیں گے اور آدھا پلیٹ میں جائے گا، اور تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ نہیں درست، تو ان ساری باتوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ کیا تھا کہ اب جیسے یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہی واقعہ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ ولیمے کی دعوت تھی اور کس طرح سے لوگ بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تھوڑا سا یعنی وہ کیا کہ بھئی یعنی اٹھ کر چلے گئے، جو حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، دیٹ واز انڈیکیشن کہ بھئی اب ٹائم ہو گیا، اب باقی لوگ بھی اٹھ جائیں نا، وہ جو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس پر بھی وہ 3 آدمی نہیں سمجھے نا۔ تو یعنی کیا ہے کہ میزبان اگر ہم سے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کی پارٹ پہ بہت بڑی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کوئی ایسی بات کہے کہ بھی اچھا بس سب جائیں، یا کچھ اور اس طرح کی بات نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے نہیں شرماتا، یعنی بیسیکلی صحیح بات جو ہے، درست بات جو ہے، اللہ تعالیٰ جیسی بھی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب یعنی یہ بیسیکلی یہ خطاب بھی جو ہے صحابہ کرام سے ہے کہ جب تم پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے سے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اب یہی بات کہ وہاں پر جو ہے یعنی یہ جو پردہ ہے نا، بیسیکلی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے میو ورائی حجاب، حجاب کا ورڈ جو یہاں پر آیا ہے، تو یہ والا جو پردہ ہے یہ بیسیکلی فل جسے کہہ لیں کہ پردہ ہے کہ بیچ میں جو ہے یعنی بیسیکلی جب ایک کوئی انسان پردے کے پیچھے ہے تو آپ اس کو بالکل بھی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ویسے تو کیا ہے کہ اگر آپ نے بڑی سی چادر لے رکھی ہے، اپنے جسم کو کور کر رکھا ہے، سر ڈھانک رکھا ہے، تو پھر بھی لائک کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ تو سکتا ہے نا، کہ یعنی اسے اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ عورت پتلی سی ہے، موٹی ہے، یا ایک فزیکلی شیپ جو ہے وہ ساری پتہ چل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ دوسرے کو آئیڈیا مل جاتا ہے، ایون دو کہ آپ نے چادر کے ساتھ یا ابایا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھک رکھا ہے، اوپر سے جو ہے وہ ہیڈ سکارف جو ہے لے رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو پردے کے پیچھے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے دوسرے بندے کو نو آئیڈیا کہ پردے کے پیچھے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کس طرح کا ہے، فزیکلی کیا ہے، کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو یہ والا جو پردہ ہے نا میو ورائی حجاب، یہ خاص جو ہے ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہ باقی مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ جیسے اس وقت جب ٹریول بھی کرتی تھیں تو کس طرح سے کہ وہ جو ایک ہودج جس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ نما شکل کہہ لیں کہ اس قسم کی کہ 4 سائڈ سے وہ یعنی کورڈ ہے اور اس کے بیچ میں وہ بیٹھ جاتی تھیں، اور جب بیٹھ جاتی تھیں تو پھر اس کو اٹھا کر جو ہے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر جہاں پر اترنا ہوتا تو وہاں اونٹ بیٹھ جاتا اور وہ عادت جو تھی وہ اتار کے نیچے رکھ دی جاتی، اور پھر وہ اس میں سے نکل جاتی۔ تو اس میں بیسیکلی یعنی ٹریول بھی کیا ہوتا تھا کہ فلی جو ہے وہ 4 سائڈ سے جسے کہہ لیں کہ حجاب میں ہوتا تھا، کرٹنز میں ہوتا تھا کہ باہر والے کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو اور یہ خاص جو ہے وہ یعنی ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ اور باقی جو یہ جو ہیڈ کورنگ ہے، ہیڈ سکارف ہے، اس کا ہم آلریڈی جو ہے سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ہیڈ سکارف ہے اس کے لیے لفظ حجاب جو ہے قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ حجاب یہاں پر جو ہے کرٹن کے میننگز میں ہے، اور یہ جو ہیڈ سکارف ہے اس کے لیے ٹرم جو خمار کی ٹرم جو ہے وہ قرآن میں یوز ہوئی ہے، خمرہن، کہ جو ان کے خمار ہیں
وہ ان کو جو ہے وہ اپنے یعنی سینوں پر بھی ڈال لیں۔ تو بیسیکلی خمار جو ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھا تھا، خمار ایک ایسی اوڑھنی کو کہتے ہیں جو کہ سر پہ لی جاتی ہے، اور وہاں پر خواتین کیا کرتی تھیں عرب میں کہ سر ڈھانکتی تھیں، اور اس کے بعد اس کی جو اس کو ڈالنے کے بعد، سر پہ ڈالنے کے بعد جو باقی کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو سینے سے پیچھے یعنی بیک پہ ڈال لیتی تھیں۔ تو ایسے کیا ہوتا تھا کہ ان کا سینہ کھلا ہوتا تھا، آگے سے نیک، ان کی گردن، ان کی چیسٹ، سینہ سب کھلا ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو باقی کپڑا ہے وہ پیچھے ڈال لیتی تھی۔ تو سورہ نور میں جو ہے وہاں پر یہ کہا گیا کہ اس کپڑے کو پیچھے ڈالنے کی بجائے آگے اپنے سینوں پہ ڈالو، یعنی سینہ آپ کی بیسیکلی پھر پردے میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا سر، گردن اور سینہ یہ سب جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ بات جو ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے۔ اب یہ تمہارے دل کن کے دل ہیں؟ صحابہ کرام کے دل ہیں، اور ان کے دل قلوبہن، فیمینن پروناؤن ہے، قلوبہن یہ کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ تو یہ ان دونوں کے دلوں کے لیے یہ بہت پاکیزہ بات ہے۔ اور اب یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، کیونکہ یوزلی جب اس طرح سے جو ہے پردے وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ بات ہم بہت سنتے ہیں کہ بے نہیں، بس اگر دل صاف ہے، دل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا بالکل دل جو ہے نا صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، تو پھر یہ جو ہے حجاب اور یہ پردہ اور یہ ہیڈ سکارف، یہ وہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، وہ دونوں جو ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ تقوی کے بہت ہائی لیول پہ ہیں۔ صحابہ کرام کا تقوی ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والے تھے، کتنا زیادہ تقوی تھا ان کے دلوں میں۔ دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس قدر وہ عبادت گزار تھیں، کس قدر وہ متقی تھیں، کس قدر وہ پرہیزگار تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی مرد اور عورت، یہ جو اپوزٹ سیکس ہے، آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ نہیں ہمارے دل میں کچھ بھی خیال نہیں آتا، لیکن شیطان جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے۔ اب جتنا بھی کہیں کہ اچھا یہ تو بس یہ تو میرے بالکل جو ہے نا اصلی بھائی کی طرح ہے، تو مجھے اس سے کوئی پردہ نہیں کرنا، میرا دل صاف ہے، یہ تو میں اسے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں، وہ غیر محرم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا نا، ایک اپوزٹ جینڈر میں جو ایک اٹریکشن رکھ دی ہے یا جو ایک فیلنگ رکھ دی ہے نا، آپ اس کو آل دا ٹائم یعنی آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے آپ کسی یعنی نان محرم کو آپ دیکھیں تو اس کی کوئی بھی چیز اگر آپ کو اچھی لگی ہے، اگر وہ اچھے سے ڈریس اپ ہے یا اس کا ہیئر سٹائل اچھا ہے، کچھ بھی ہے، تو یعنی سیکنڈز میں اپریسیشن کی فیلنگز جو ہے نا وہ دل میں آ جائیں گی، سیکنڈز میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس طرح سے ایڈمائر کرنا یعنی obviously اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اور اس پہ انسان جو ہے وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا until unless کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ پکڑ لے اور اس کو سوچے، اس کو پرولونگ کرے اور اس سے مزید آگے بڑھے۔ تو بات کہنے کی یعنی مقصد کیا ہے کہ یہ چیزیں انسٹنٹ ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہاں پر یعنی ان لوگوں کو کہا گیا جو کہ تقوی کے ہائی لیول پر ہیں کہ بیچ میں جو ہے وہ کیسے بات ہونی چاہیے؟ حجاب کے تھرو، کرٹن کے تھرو جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے کہ یعنی ایکچولی جو ہمیں بتایا گیا ہے جن طریقوں کو کہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے، یہی جو ہے انسان کو یعنی بیسیکلی اس کے اگر وہ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس کو اس کی پاکیزگی کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گی۔ لیکن اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو آبویسلی پھر اس کے لیے دوسری طرف فال کرنا جو ہے نا بہت بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اچھا اس کا بھی جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے اس بات کا بھی تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے یہاں پر جو اگلی بات کی جا رہی ہے نا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں تو آپ کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہ کرے۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہاں پر جو ہے بیسیکلی کوئی شخص تھا
جس نے یہ بات جو ہے وہ شو کی، اپنا ارادہ شو کیا کہ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو وہ جو ہے حضرت عائشہ سے جو ہے بیسیکلی نکاح کرنے کا خواہش مند تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس چیز کو منع کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے ان کے ازواج سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو شیئن کچھ، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کانا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز سے علیمن باخبر، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اگر تم کچھ چیز جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یعنی بیسیکلی اگر دو لوگ جو ہے نامحرم ہیں، اور اگر ان ایک دوسرے کے لیے وہ کچھ فیلنگز رکھ رہے ہیں اس چیز کو، چاہے وہ چھپا رہے ہیں، چاہے ان فیلنگز کو وہ شو کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ ان پر، یعنی ازواج پر، یا پھر یہ کہ تمام خواتین کے لیے، تمام مومن عورتوں کے لیے، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کس معاملے میں، فی آبائہن، اپنے باپوں کے معاملے میں، ولا اور نہ ابنائہن، اپنے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اور نہ اخوانہن، اپنے بھائیوں کے لیے، ولا اور نہ ابنائی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، ولا اور نہ ابنائی بیٹوں کے اخواتہن، اپنی بہنوں کے، یعنی بیسیکلی بھتیجے اور بھانجے دونوں کی بات ہو رہی ہے، بھائی کے بیٹے بھتیجے اور بہن کے بیٹے جو ہے وہ بھانجے، ولا اور نہ نسائہن، اپنی عورتیں، ولا اور نہ ملکت ایمانہن، اپنی لونڈیوں کے معاملے میں، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ رشتے بتا دیے گئے کہ جن کے سامنے جو ہے وہ یعنی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے وہ ازواج مطہرات کا ہے، کہ جیسے ان کو کہا گیا کہ بیسیکلی مومنوں سے کہا گیا کہ جب ان کو ازواج مطہرات سے کوئی بھی کام ہو تو وہ پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے ان سے بات کریں، یا ان سے کوئی چیز اگر مانگنی ہے تو وہ مانگیں، اور اس میں کچھ ایکسیپشن دی جا رہی ہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان سے جو ہے ان کو اس حجاب کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی عورتیں، یعنی عورتوں سے آبویسلی، اور اس کے علاوہ جو ان کے غلام ہیں۔ اب یہاں پر لونڈیوں کی بات ہے، تو یعنی آبویسلی یہ اس دور میں تھا، اور لونڈیوں میں آبویسلی میل سرونٹس بھی آ جاتے ہیں، کہ وہاں پر جو ہے وہ غلام بھی تھے اور لونڈیاں بھی تھیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ حجاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی وہاں پر جو ہے ہر وقت اگر غلام جو ہے آتا جاتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے، تو ایسے میں جو ہے یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَاتَّقِينَ اللَّهَ، یہ اب اصل بات ہے، آخر میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتی رہو۔ اب یہ چیز جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت سمجھنے کی ہے، کہ جیسے یعنی یہ چیز جو ہے کہ اچھا اگر ہم اپنے آپ کو بہت ہمیں دو ایکسٹریم نظر آتی ہیں بیسیکلی، ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا بس اگر عورت جو ہے نا اپنے آپ کو فلی کور کر لیتی ہے، ہیڈ ٹو ٹو اچھے سے کور کر لیتی ہے، اور باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتی، یعنی جیسے جو نامحرم لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے، جیسے ہم آلریڈی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب غیر محرم سے بات کی جائے تو اپنے جو لہجہ ہے اس کو بہت فرم رکھنا چاہیے، اس میں ایسی لچک، ایسی نرمی، ایسی سافٹنیس نہیں نظر آنی چاہیے کہ دوسرا شخص اس کی آواز سن کے اس کی طرف انکلائنڈ ہو جائے اور اس کے دل میں کچھ غلط قسم کی فیلنگز آ جائیں۔ تو یہ بھی پارٹ
آف جسے کہہ لیں کہ پردہ ہے کہ اگر اور یہاں پر جو ہے یعنی یہ بات ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اس نے فلی کور کر رکھا ہے لیکن وہ اس ایٹیکیٹ کا خیال نہیں رکھتی، وہ غیر محرموں سے حجاب اور عبایا اور ایوری تھنگ کے ساتھ جو ہے بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، خوش گپیاں لگا رہی ہے اور ان نیسیسریلی جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے اور یعنی وہ ساری چیزیں جو کہ بہت آبویس ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے ان سب کو وہ کر رہی ہے، تو پھر وہ جو اس کا یعنی جو گیٹ اپ ہے وہ کافی نہیں ہوگا، صرف گیٹ اپ لے لینا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی صرف یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا کہ اچھا یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف فتنے کو روکنے کے لیے ہیں، صرف غلط چیزوں کو روکنے کے لیے ہیں، کیونکہ جہاں پر ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا وہاں پر فتنہ پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ ڈزنٹ مین کہ جہاں پر بہت پردہ ہے وہاں پر کوئی فتنہ نہیں ہوگا، فتنے وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سدے باب کے طور پر کچھ ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں کہ جیسے کیا کہا گیا کہ مرد جو ہیں وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، خام خام میں عورتوں پر جو ہے نظر نہ ڈالیں، اور کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھیں، یہ مردوں کے لیے کہا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے سطر کو ڈھانپیں، اور ایڈیشنل ان کو ایک کمانڈ دی گئی کہ وہ اپنے سر کو اور اپنے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھیں، اپنے سینے کو بھی ڈھانپ ڈھانپ کر رکھیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یعنی جو پردے سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ساری کیوں ہیں؟ تاکہ جو مرد اور عورت کے بیچ میں جو فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وہ دو اکیلے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس فتنے کو جسٹ روکنے کے لیے تو کیا ہے کہ اب یہ جو ہے یعنی صرف گیٹ اپ جو ہے اس کا ہونا بغیر تقوی کے صرف گیٹ اپ کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پردے کا پورا اہتمام رکھا ہے تو دل کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز جیسے یعنی پتہ کیا چل رہی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے پردے کو آبزرو کرتا ہے تو یہ بیسیکلی عبادت ہے۔ پردے کو آبزرو کرنا obviously اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ کیا آ جائے گا؟ عبادت میں آ جائے گا۔ اور عبادت جو ہے نا، کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ تقوی سے خالی ہے تو وہ بیکار ہے۔ اگر اس میں تقوی نہیں ہے اس عبادت میں تو وہ بس خالی نام کی عبادت ہے۔ جیسے کہ عبادت کوئی بھی اگر ہم کرتے ہیں نا، اس میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہی چیز کہ اس میں خوف الہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل ہو، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جو ہے انسان اس کام کو کر رہا ہے کہ نہیں، میرا رب بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بہت عظمت والا ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اس کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتی، اس کے حکم سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو بیسیکلی یعنی اس کا تقوی رکھتے ہوئے، اس کا خوف رکھتے ہوئے، اس کی بڑائی کا خیال رکھتے ہوئے انسان اس کام کو کرتا ہے، یعنی تقوی ہو گیا۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی کوئی بھی عبادت ہے تو اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ آؤٹ آف لو، کہ اپنے رب کی محبت میں انسان اس کام کو کرتا ہے کہ کیوں یہ میرے رب کو پسند ہے تو اس کی محبت میں میں اس کام کو کرنے لگی ہوں۔ اور کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یعنی یہ آپ کے محبت کے دعوے پہ بالکل کراس لگا دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی بات نہیں سنتے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز بہت بار بار یعنی باتوں باتوں میں ان کو سنا دیتے ہیں کہ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آئی لو یو موم، اور دوسری طرف میں آپ سے کوئی کام کہوں تو آپ ادھر سے سنتے ہیں تو ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو محبت جو ہے نا یہ تقاضا کرتی ہے اوبیڈینس کا، اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ اور کیا ہے کہ یعنی عبادت میں خوف ہونا چاہیے،
محبت ہونی چاہیے اور امید کا پہلو ہونا چاہیے۔ امید کیسے؟ کہ ہم اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں تو ہمارا رب جو ہے ہمیں اس کا بہت بہترین طور پر بدلہ بھی دینے والا ہے، ہمیں اس کی بہت اچھی جو ہے وہ جزا بھی ملے گی، اس پر ہمیں جو ہے ثواب بھی ملے گا۔ تو تین چیزیں جو ہے نا عبادت کے لیے لازم ہیں، اللہ کا تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور امید ہو اپنے رب سے اچھے اجر کی، اچھی جزا کی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، اب اگر کوئی خاتون جو ہے اس پردے کو آبزرو کرتی ہے تو اس کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی اس میں ہونا چاہیے، اور یعنی تقوی مینز کہ باقی جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کا بھی وہ خیال رکھے، صرف ڈھانپنا کافی نہیں ہے، جو باقی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے عبایا پہن رکھا ہے، نقاب لگا رکھا ہے، اور نان محرم مردوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں چل رہی ہیں، اور یعنی کہ اس قسم کی کنورسیشن، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں، غیر محرم مردوں کے بارے میں چل رہی ہیں، تو یہ پھر کیا بات ہو جائے گی کہ جو پردہ ہے وہ کیسے ہے؟ تقوی سے خالی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے، ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ وہی بات کہ بھئی یعنی جو ہے نا بس دل میں تقوی ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہے ہمارے دل صاف ہیں اور ہمارے دل میں تقوی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں پردہ کرنے کی۔ تو یہ دونوں چیزیں بیسیکلی پردہ اور تقوی، یہ دونوں جو ہے جسے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو وہ مقصد ہی پھر فوت ہو جاتا ہے، وہ چیز ہی پھر اس میں سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات تو تھی ازواج مطہرات کے لیے، کہ وہ جب ازواج مطہرات کے لیے نہیں، کہ جیسے صحابہ کرام کو کہا گیا کہ جب وہ ازواج سے بات کریں تو کیسے کریں؟ پردے کے پیچھے سے۔ تو اب یہ پردے کے پیچھے سے یہ والا تو خاص انہی کے لیے تھا، باقی مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہمارے لیے بھی لیسن ہے۔ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی جو غیر محرم رشتے ہوتے ہیں یا غیر محرم لوگ ہیں، ان سے ہمیں ایک سرٹن ڈسٹنس جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، اور یہ سرٹن ڈسٹنس جو ہے نا یہ فزیکل ڈسٹنس بھی ہے، اور آپ کے بیہیویئر سے بھی یہ ڈسٹنس شو ہوگا۔ یعنی کیا ہوتا ہے یہ بات جو ہے نا، یعنی ہم اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے، یعنی مرد بھی جو ہے نا بیسیکلی دے نو کہ اگر یعنی یہ عورت کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ بات شو کر دیتی ہے کہ کوئی اگر میرے قریب آ رہا ہے، مجھ سے کسی بھی قسم کی بات کر رہا ہے تو آئی ایم اوکے، کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی، اور اس چیز کو مرد جو ہے نا بڑی آسانی سے پک کر لیتے ہیں کہ کون خاتون جو ہے وہ اگر اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا یا اس سے کچھ ایسے ہی یعنی وہ باتیں یا اس قسم کا رویہ رکھنے کی کوشش کرے گا جو کہ الاؤڈ نہیں ہے، تو اس عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ باتیں مرد بہت جلدی پک کر لیتا ہے، اور کہاں سے پک کرتا ہے؟ عورت ہی کے بیہیویئر سے پک کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ عورت جو ہے یہ آسانی سے مجھے لیٹ کر دے گی۔ تو بیسیکلی اب ہم پر آتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر عورت جو ہے یعنی اس کا بیہیویئر اس طرح کا ہے، وہ یعنی سگنلز یہی سینڈ کرتی ہے کہ بھئی مجھے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، آؤ گے تو ناکام ہی ہوگے۔ تو ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ بڑی جلدی جج کر لیتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ دوسرا پھر مرد جو ہے نا وہ جرت بھی نہیں کرتا کہ وہ خام خواہ میں اس سے فری ہونے کی کوشش کرے، خام خواہ میں اس کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرے، یا کچھ اور جو ہے اپنی غلط چیزوں کو وہ اس سے بیسیکلی بینیفٹ لینے کی کوشش کرے، تو وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں، ادھر جو ہے نا مجھے کوئی کامیابی نہیں ملنے لگی۔ تو اب بات یہ ہے کہ مرد تو یعنی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پر جو ہے اس کو ایزی ہے جانا اور کہاں پر اس کو روک دیا جائے گا۔ تو یہ اب عورتوں پر ہے کہ وہ کیا میسج سینڈ کرتی ہیں۔
تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ذات کو اتنا مضبوط ہمیں رکھنا چاہیے کہ خام خواہ میں ہر دیکھنے والا بندہ ہمیں بہت آسان نہ سمجھے کہ بھئی چلو اگر تھوڑی دیر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو یہ ایزی سا ہے ان کے پاس، چلو تو ہمیں انجوائمنٹ مل جائے گی. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر میوں ورائی حجاب کہ ہمیں بھی جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی بیسیکلی اپنے رویے سے جو ہے وہ یہ چیزیں دوسرے تک پہنچا دینی چاہیے کہ بھی ہم بہت آسان نہیں ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سلو درود بھیجو علیہ اس پر، وسلمو اور سلام بھیجو تسلیما خوب سلام. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اس کی بگننگ دیکھیں کہ ویسے کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں حکم دینا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بگننگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو ایسے کہا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈو دس، یہ کام ہے یہ کرو، یا یہ نہیں کرنا تو اس کو نہیں کرو، اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو یہ جو حکم دیا گیا وہ آیت کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجو. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آیت کی بگننگ میں حکم ہوتا ہے، تو اس آیت کا پیٹرن دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دینا تھا کہ نبی پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کام کو یعنی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اس کے فرشتے کرتے ہیں. تو اس چیز کو پہلے مینشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. جو حکم ہمیں دینا تھا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پہلے خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو کرتے ہیں، اور ملائکہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. تو اٹ مینز مومنو تم بھی کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پر جو ہے صلات کی بات ہے اور سلام کی بات ہے. تو جب اب اس میں میننگز جیسے ہم نے پہلے بھی اس چیز کو دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات ہوگا تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف سے یا مومنوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. یہ سارے میننگز آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے، اور آپ پر جو ہے وہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اور جب ہم یہی چیز پڑھتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دے، اپنی رحمتوں کی بارش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دے، آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان کو اور زیادہ بلند کر دے. تو بیسیکلی جب یہ ملائکہ کی طرف سے یا ہماری طرف سے آتا ہے تو یہ کیا بن جاتی ہے، دعائے خیر بن جاتی ہے. یعنی جب ہم درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دعائے خیر ہے جو کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. اور دعا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ
जैसे हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला, है ना, कि ए अल्लाह, यानी नबी पर जो है वो, यानी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे। तो ये बेसिकली दुआ है, हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि ए अल्लाह, यानी आप सल्लम पर जो है अपनी बरकतें और रहमतें जो है वो नाजिल फरमा दे। तो जब अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह ताला रहमतें भेजता है, अपनी रहमतें भेजता है आप वसल्लम पर। और जब मलाइका की तरफ से और हमारी तरफ से है तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें और बरकतें जो है वो नाजिल फरमा दे। और इस चीज का यानी बेसिकली क्या है कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और और बहुत ज़्यादा हमें इसके फ़ायदे भी नज़र आते हैं। जैसे कि एक एक हदीस में आता है कि सैयदना काब बिन अजरा कहते हैं कि सहाबा ने आप सल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लम, आप पर सलाम करना तो हमें मालूम हो गया। सलाम कैसे भेजते हैं? कि जैसे सलाम करना तो मालूम हो गया, तो आप सल्लम पर दरूद कैसे भेजें? ये बेसिकली सहाबा का क्वेश्चन था कि हमें मालूम है, हमें ये तो मालूम हो गया कि आप वसल्लम पर सलाम कैसे करना है, लेकिन दरूद कैसे भेजें ये उनको मालूम नहीं है। अब वो सलाम का भी जैसे हम तशहुद में जो अत्तहियातु पढ़ते हैं, बेसिकली वो सलाम आ जाता है ना कि अत्तहियातु, उसमें हम कहते हैं ना कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी नबी पर हम जो है वो अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो है वो भेजते हैं। तो उसमें जो है वो यानी अत्तहियातु में हम ये पढ़ रहे होते हैं जब हम तशहुद के लिए बैठते हैं। और अब इस हदीस में जो है आप वसल्लम ने फिर क्या जवाब दिया, कि फरमाया कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो यानी ये जो दुरूद इब्राहिमी जो है ना, ये आप वसल्लम ने उनको सिखाया। और ये जो दुरूद है इसके आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वर्जन्स नजर आएंगे। कुछ दुरूद में जो है आपको सहाबा कराम भी बीच में ऐड हुए मिलेंगे। तो बहरहाल ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, किसी भी तरीके से जो है वो आप जो है वो यानी किसी भी वर्जन के थ्रू जो है आप वसल्लम पर दुरूद जो है वो भेजा जा सकता है। और जैसे मुख्तसर सा भी वर्जन होता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, यानी इतना सा भी जो है वो किया जा सकता है। और फिर क्या है कि जैसे यहाँ पर जो है सल्लिमू की भी बात है, सलाम की भी बात है। तो सल्लिमू तस्लीमा, इसके भी जैसे दो मानी बताए गए हैं। एक तो यही कि सल्लिमू में क्या आ जाता है, सलामती से है ना, तो सलामती की दुआ करते हैं हम जब हम सलाम भेजते हैं आप सल्लम पर, तो बेसिकली ये क्या है, सलामती की दुआ है। और दूसरे इसके मीनिंग्स जो हैं वो ये भी आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पर हुक्म दिया गया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, दुरूद भेजो, व सल्लिमू तस्लीमा, एक तो सलामती की दुआ करो, और सल्लिमू तस्लीमा में दूसरे मीनिंग्स ये भी किए गए हैं कि दिलो जान से उसके आगे सर तस्लीम खम कर दो, यानी दिलो जान से जो है आप सल्लम की अतात और फर्माबरदारी भी करो। जो भी वो हुक्म देते हैं उस हुक्म को जो है वो पूरा करो, और ये कि फर्माबरदारी में कोई कसर जो है बाकी नहीं रखो, क्योंकि सल्लिमू तस्लीमा यानी खूब खूब अतात और फर्माबरदारी होनी चाहिए। कहीं पर भी कुछ भी जो है यानी उनके हुक्म से कोई भी इधर उधर जब बात ना हो। तो अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि जो इसकी कुछ हमें बताई गई हैं, फजीलत बताई गई है आप वसल्लम पर दरूद भेजने की। उसमें जैसे बहुत सारे फायदे भी हमें नजर आएंगे, कि जैसे कि एक हदीस में आता है कि जब दो तिहाई रात खत्म हो जाती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फरमाते कि ए लोगो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, भूचाल तारी कर देने वाली क्यामत आ गई, और उसके पीछे एक और भूचाल तारी कर देने वाली क्यामत आ रही है। मौत अपनी सारी बेहोशियों के साथ आ रही है, मौत अपनी सारी बेहोशियों के साथ आ रही है। तो इस पर वो सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, तो मैं कितना दुरूद पढ़ूं? तो आपने फरमाया मा शीता, कि जितना चाहो पढ़ लो।
اس نے کہا کہ میں کثرت سے پڑھتا ہوں، تو کتنا پڑھوں، یعنی مجھے کوئی کوانٹٹی بتا دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما شئتا، کہ جتنا چاہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ چوتھا حصہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو، اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ اچھا نصف یعنی ہاف؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ما شئتا، یعنی جتنا چاہو، اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ دو تہائی؟ آپ نے فرمایا ما شئتا، یعنی جتنا چاہو اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اب ساری دعا میں جو ہے نا وہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب تو تمہارے غم و فکر دور کر دیے جائیں گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اگر انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، یہ اس کے غموں کو اور اس کی فکروں کو دور کر دینے کا ذریعہ ہے، اور اس کے گناہوں کو بخش دینے کا ذریعہ ہے۔ اور یقین کریں کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا، یعنی ایکسپیرینس بھی کریں گے، آپ اس کو یعنی آزما کر دیکھ لیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز چل رہی ہے پریشانی، اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کہ میں کیا مانگوں، کس طرح سے مانگوں، کیسے، یعنی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو الفاظ بھی نہیں مل رہے ہوتے، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ میں کیا مانگوں، کیا نہیں مانگوں، اور کس طرح سے مانگوں۔ تو ایسے میں جو ہے نا صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے، اور سچ مچ میں معاملات جو ہے نا انسان کے بہت سیدھے ہو جاتے ہیں، سارے یوں آپ کے جو ہے نا ایک ایک کر کے ساری چیزیں جو سیدھی ہوتی جائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یعنی جو ایک ذہنی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے کہ اس میں کیا ہے، صحابی کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس سے مسرت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ بہت خوش و خرم ہیں، اور خوشی و مسرت کے آثار جو ہے نا آپ کے چہرہ اقدس پر جھلک رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ، اور اس نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح اس پر درود بھیجے گا۔ یعنی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان ریٹرن خود انسان کے لیے 10 نیکیاں، آپ ذرا 10 نیکیاں گن کے لکھیں کہ اچھا ایک یہ نیکی، ایک یہ نیکی، ایک یہ نیکی، آپ کو 10 نیکیاں جو ہے نا کرنی بھی مشکل ہوں گی ایک دن میں، کہ اچھا یہ 10 کام میں ایک ہی دن میں کر لوں، اور یا پھر 10 نفل ہی آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی بھاری لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تھوڑی سی زبان کو ہم نے حرکت دینی ہے، اور سبحان اللہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ جب مومن بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو دعا مانگنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور صرف یہیں تک نہیں، 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امیجن کتنی یعنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اریز کر دیں کہ جیسے ہم نے ان کو کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور قیامت میں جو ہے یعنی جب حشر ہوگا تو سب کو یعنی بہت ہوگا، یعنی یہاں پر بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جب گھر لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ میکسیمم میکسیمم جتنا اچھا جتنا بہتر مل جائے تو بس مل جائے، آپ اپنا میکسیمم اس میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو وہاں پر بھی درجات ہوں گے، جنت میں بھی درجات ہوں گے، اور وہ فائنل ہوں گے۔ یہاں پر تو یہ نا کہ آپ نے ایک گھر لیا، کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو اپ گریڈ کر لیں گے، اور خرید لیں گے یا اور بہتر کر لیں گے، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جو مل گیا سو مل گیا۔ تو وہاں پر یہ جو درجات کی بلندی ہے نا بہت میٹر کرتی ہے، انسان چاہے گا کہ وہ ہائیسٹ اس میں جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہے نا وہ اس کو ملے۔ تو کتنا آسان ہے جنت کے اعلیٰ درجات کو پانا، جسٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجا جائے۔
اور اسی طرح جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح درود بھیجے گا، یعنی اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود جو ہے وہ بھیجنا چاہیے، یعنی جہاں پر بھی آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام مینشن ہو، تو درود جو ہے نا وہ لازم بھیجا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص کنجوس ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ یعنی کتنی زیادہ وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ بخیل ہے، اس کو کنجوس کہا گیا۔ obviously یعنی اس سے بڑھ کر کسی انسان کی دل کی تنگی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ویسے آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، آپ کو کوئی یعنی اس میں کچھ آپ کا زور نہیں لگ رہا، کچھ آپ کی کوئی فزیکل چیز نہیں جا رہی، کوئی جو ہے آپ کی دولت نہیں جا رہی، جسٹ کیا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی بس زبان کو حرکت دینی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایکچولی تو یہ معاملہ ہی محبت کا ہے۔ اگر جو ہے مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی یہ بیسیکلی دعا ہے۔ درود کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اچھا یعنی میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ فوراً دعا، فوراً آپ نے بچوں کے منہ سے یہ چیز سنی ہوگی کہ وہ جیسے ہی اپنے یعنی فوت شدہ ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ دعا کوئی اور کیوں نہیں کرتا؟ اولاد ہی کے منہ سے یہ بات کیوں نکل رہی ہوتی ہے؟ تو اس کے بیہائنڈ وہ محبت ہوتی ہے، وہ بچوں کے دل میں وہ محبت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے ماں باپ کے لیے جب وہ ان کو مینشن کر رہے ہیں، جب ان کا ذکر کر رہے ہیں تو دعا کے ساتھ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یعنی اس سے بڑھ کر دل کی تنگی اور کنجوسی اور محبت کی کمی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر جو ہے وہ درود نہ بھیجے۔ اور اسی طرح جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح دو تین چیزیں اور بھی اس حدیث میں بتائی گئیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور وہ اس کی بخشش ہوئے بغیر گزر گیا، یعنی کسی کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اس میں ایسے کام نہ کر سکا، اپنے لیے بخشش نہ مانگ سکا۔ اور اس کے علاوہ اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ اسے جنت میں نہ داخل کرا سکے، یعنی بیسیکلی اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اس کے بارے میں، درود شریف کو پڑھنے کے بارے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کہ قیامت کے روز جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے، یعنی وہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جو کہ کثرت کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتا ہوگا۔ اور اب ہمیں کچھ موقع بھی بتائے گئے ہیں کہ کب جو ہے وہ پڑھنا چاہیے درود شریف کو، جیسے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ یعنی جو درود بھیجنا ہے یہ واجب اور مستحب۔ واجب مین یعنی لازم پڑھنا چاہیے، جو کہ ابھی ہم نے کیا کہ جب آپ کا ذکر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس پر جو ہے وہ درود جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ اور مستحب یعنی کریں گے تو بہت اچھا ہے، اور وہ کون سا موقع ہے؟ دعا کا، کہ جب آپ دعا مانگے تو دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، تو یہ مستحب ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے نا آپ کی وہ آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، اور جب آپ یعنی اس کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو بیسیکلی دعا جو ہے وہ پھر اوپر چڑھ جاتی ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ اگر یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر دعا مانگ رہے ہیں تو زمین اور آسمان کے بیچ میں موقوف رہتی ہے، بیچ میں ہی لٹکی رہتی ہے،
اوپر نہیں چڑھتی۔ تو ان ادر ورڈز کیا مطلب ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اور آخر میں جو ہے وہ درود شریف جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جمعے کے روز جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے درود پڑھنا چاہیے، اور اس میں بھی ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن فوت کیے گئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود جو ہے مجھ پر پیش کر دیا جائے گا۔ اور صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، یعنی آپ تو وفات پا جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور یہ چیز بھی جیسے ہمیں اور حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس درود کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، نام کے ساتھ، سبحان اللہ نام کے ساتھ جو ہے اس درود کو آپ کے سامنے جو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہم اتنے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اس دنیا میں آئے، لیکن سٹل کیا ہے کہ ہم ان سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے قریب کا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں گے۔ امیجن کہ اگر آپ کثرت سے درود بھیجتے ہیں تو ہمارا نام جو ہے وہ پھر اجنبیوں کی لسٹ میں نہیں رہے گا بلکہ نون لوگوں کی لسٹ میں چلا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں؟ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں یہ ان کا بیسیکلی اعتراف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، کس طرح سے کتنی بڑا کام آپ کو دیا گیا، اور ایک اچھی خاصی زندگی نارمل کی لائف آپ کی گزر رہی تھی، یعنی اچھا خاصا بزنس تھا، وائف تھی، بچے تھے، اچھی ایک فیملی لائف تھی، اور سوسائٹی ایسی تھی کہ جس میں سب لوگ آپ کی بے انتہا عزت کرتے تھے، یعنی ایک بڑی آئیڈیل سی بڑی زبردست قسم کی لائف جو ہے نا آپ کی گزر رہی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور یہ کام دیا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا، اور عزت جو کہ انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے وہ چیز بھی جو ہے آپ کو قربان کرنی پڑی، یعنی وہ سوسائٹی جو آپ کو بہت عزت دیتی تھی تو اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی آپ کو جو ہے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ تو بہت زیادہ بہت بہت قربانیاں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مومن ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، ایمان کی نعمت ہمارے پاس ہے، یہ قرآن کی نعمت ہمارے پاس ہے۔ تو ان سب احسانات کے شکر کے طور پر جو ہے ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں درود کی صورت میں۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان الذین، وہ لوگ جو یؤذون اللہ، اللہ کو ایذا دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعد لہم، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کیا، عذاب مہینہ، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینا، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینا کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے یعنی جو کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اپنی نافرمانی سے رسول کو غمزدہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کیا ہے کہ ان کے لیے ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، بغیر، بغیر، ما اس کے کہ اکتسبو، انہوں نے کمایا، فقط تو پس تحقیق، احتملو، انہوں نے اٹھایا، بہتانن، بہتان، و اثمن، اور گناہ، مبینن، سری۔ اب یہاں پر اللہ اور رسول کے بعد جو ہے مومن عورتوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بات ہے کہ ان کو بھی جو تنگ کرتے ہیں
یعنی خام خواہ کے ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ صریح گناہ جو ہے نا اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، تو وہاں پر اس چیز سے بھی انسان کو احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں یعنی وہ تکلیف میں نہ جائیں۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی دوسرے کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہاں پر کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں ایسی بات کرنا، ایسے عیب لگانا جو کہ ان میں نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا کہ جو کہ ان میں ہے ہی نہیں، اور ان پر الزام تراشی کر دینا، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ ایسی صورت میں انہوں نے جسٹ بہتان لگایا اور صریح قسم کا گناہ، یعنی کھلم کھلا گناہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ کھلم کھلا گناہ ہے جو کہ انہوں نے کر لیا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستا کر، ان پر الزام تراشی کر کے اور ان پر بہتان لگا کر۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی جو ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خوب ڈھیر و ڈھیر جو ہے وہ تقوی عطا کرے، ہم اللہ کے تمام احکامات کو ان پر عمل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو، ہماری تمام جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بہت بہت زیادہ جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس درود کو ہمارے لیے رحمت کا اور برکت کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔